اس وضاحتی پیشکش میں خوشامدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی زبردست اور طویل سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم برصغیر کی تاریخ کے دو بالکل مختلف ادوار کو آپس میں جوڑ کر دیکھیں گے۔ ہزاروں سال پرانے قدیم ویدک دور کی جڑوں سے لے کر جدید دور کی آزادی کی بے مثال جدوجہد تک، یہ واقعی ایک حیران کن کہانی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ کسی تہذیب کی وہ شروعاتی اور بنیادی جڑیں جو ہزاروں سال پہلے قائم ہوئی ہوں، وہ جدید دور کی آزادی کی جدوجہد پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو ہمارے آج کے اس پورے تاریخی سفر کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ تعلق کا کھوج لگاتے ہیں۔ آج کے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ویدک دور اور اس کی شروعات کو سمجھیں گے، پھر ان کے معاشرے اور سیاست پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم تاریخ میں ایک بہت بڑی چھلانگ لگا کر سیدھے جدید دور میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آزادی کی تحریک، عوامی مہمات اور آخر میں اس آزادی کی میراث نے کیا شکل اختیار کی۔ تو آئیے سیدھے اپنے پہلے دور میں چلتے ہیں۔ 1500 قبل مسیح کا وہ وقت جب آریائیوں کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ کا ایک نیا اور اہم باب شروع ہوا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ یہ نیم خانہ بدوش آریائی کس طرح مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ 1500 قبل مسیح کے آس پاس انہوں نے سب سندھو یعنی 7 دریاؤں کے علاقے میں اپنی بستیاں بسانا شروع کیں۔ ہم اسے ابتدائی ویدک دور کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ مزید مشرقی علاقوں کی طرف پھیلتے گئے، جس سے بعد کا ویدک دور شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور اور با اثر زرعی برادری آخر آئی کہاں سے؟ اس پر تاریخ دانوں کے 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہند آریائی وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھے بلکہ یہیں کے مقامی تھے۔ اور تیسرا، جسے ہم مخلوط نظریہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ مانتا ہے کہ دراصل یہ مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں کے آپس میں گھلنے ملنے کا نتیجہ تھا۔ ویدک دور کا پورا انحصار اس کے بنیادی متون پر ہے۔ لفظ وید کا سیدھا سا مطلب ہے علم اور حکمت۔ اس دور میں 4 بہت ہی اہم کتابیں تخلیق ہوئیں: رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ یہ صرف کتابیں نہیں ہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ابتدائی معاشرے نے اپنی دانش اور رسم و رواج کو کتنی خوبصورتی سے محفوظ کیا۔ اچھا، تو اب ذرا معاشرے اور سیاست کی طرف آتے ہیں۔ آخر یہ قبائل مل جل کر رہتے کیسے تھے اور ان کا نظام حکومت کیسا تھا؟ اگر ہم ان کے نظام حکومت کو دیکھیں تو وقت کے ساتھ ایک زبردست اور حیران کن تبدیلی نظر آتی ہے۔ شروع میں ان کے پاس سبھا اور سمتی نام کی اسمبلیاں تھیں، جہاں مل بیٹھ کر باہمی مشورے سے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ بالکل ابتدائی سطح کی لیکن ایک شاندار جمہوری روایت تھی۔ مگر پھر بعد کے ویدک دور میں سب کچھ بدل گیا۔ طاقت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی اور بادشاہ مہاراجا بن گئے، جس کا مطلب تھا کہ ان اسمبلیوں کی اہمیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ اور یہیں سے ورنا نظام کی شروعات ہوتی ہے۔ رگ وید میں پہلی بار معاشرے کو ان 4 واضح حصوں میں بانٹا گیا: براہمن، کشتریا، ویشیا اور شودر۔ شروع میں تو شاید یہ تقسیم صرف کام یا پیشے کی بنیاد پر تھی، لیکن جیسے جیسے صدیاں گزریں یہ ایک انتہائی سخت اور پیدائشی ذات پات کے نظام میں ڈھل گیا، جس نے معاشرے کو بری طرح جکڑ لیا۔ ایک اور بڑی اور سچ کہوں تو افسوسناک معاشرتی تبدیلی خواتین کے حوالے سے تھی۔ ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرتی تھیں اور رسومات میں حصہ لیتی تھیں، لیکن بعد کے دور میں حالات یکسر بدل گئے۔ ان کی تعلیم پر پابندی لگ گئی، شادی کی عمر گھٹا دی گئی اور انہیں سیاسی اور عوامی زندگی سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ چلیں اب ہم تاریخ میں ایک بہت بڑی اور تیز چھلانگ لگاتے ہیں اور سیدھے 19ویں اور 20ویں صدی میں پہنچتے ہیں، جہاں ایک پوری قوم کو بیدار کرنے کے لیے جدید دور کے رہنماؤں کو انہی صدیوں پرانے اور سخت معاشرتی ڈھانچوں کا سامنا تھا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس نے بکھرے ہوئے لاکھوں الگ الگ مذاہب اور ذاتوں کے لوگوں کو ایک جگہ لا کھڑا کیا۔ کانگریس نے شروعات کی نرم بحثوں کو چھوڑ کر عملی سیاست میں قدم رکھا اور پورے ملک میں برطانوی راج کے خلاف ایک زبردست سیاسی بیداری پیدا کی۔ اور اس بیداری کا سب سے طاقتور نعرہ کیا تھا؟ سوراج۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا دوستوں، یہ ایک ایسا احساس اور نظریہ تھا جس نے یہ طے کر دیا کہ غیر ملکی حکمرانی اب مزید قابل قبول نہیں اور عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے۔ یہی سوراج آزادی کی پوری تحریک کی جان بن گیا۔
تو جب یہ شعور بیدار ہوا تو اس کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ آئیے ان عوامی مہمات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آخرکار نو آبادیاتی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 20ویں صدی کی ان 3 فیصلہ کن دہائیوں کو دیکھیں۔ یکے بعد دیگرے آنے والی ان عظیم عوامی مہمات کا تسلسل واقعی کمال کا تھا۔ 1920 سے لے کر آزادی ملنے تک برطانوی حکومت کے ہر اختیار کو کھلے عام اور منظم طریقے سے چیلنج کیا گیا۔ سب سے پہلے 1920 کی تحریک عدم تعاون کو ہی لے لیں۔ حکمت عملی بڑی سادہ مگر طاقتور تھی۔ پرامن طریقے سے برطانوی نظام، ان کے اداروں اور چیزوں کا بائیکاٹ کرنا۔ ہاں، چوری چورا میں ہونے والے افسوسناک تشدد کی وجہ سے اسے روکنا پڑا، لیکن اس نے دکھا دیا تھا کہ پرامن مزاحمت میں کتنی طاقت ہے۔ پھر باری آتی ہے 1930 کے مشہور نمک مارچ کی۔ گاندھی جی کی قیادت میں 24 دن کا یہ پیدل سفر ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ ایک عام سی چیز یعنی نمک پر لگے ظالمانہ ٹیکس کو توڑ کر انہوں نے نہ صرف پوری قوم کو جگایا بلکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیں۔ یہ ایک شاندار سفارتی اور سیاسی قدم تھا۔ اور آخرکار 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو کا حتمی نعرہ لگا۔ برطانوی حکومت پوری طاقت سے ٹوٹ پڑی، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اس نے عوام کے غصے اور ارادے کو اتنا پختہ کر دیا کہ آزادی کا راستہ اب بالکل صاف اور ناقابل تسخیر ہو چکا تھا۔ اب سب سے اہم حصہ، برطانوی راج ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ آزادی کے فوراً بعد جدید ہندوستان کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں؟ یہ وہ وقت تھا جب نہرو، پٹیل اور امبیڈکر جیسے معماروں نے نئے ملک کا آئین تیار کیا، اور مزے کی بات دیکھیں، اس نئے آئین نے شعوری طور پر انہی پرانی عدم مساوات پر وار کیا جو صدیوں پہلے بعد کے ویدک دور میں شروع ہوئی تھیں۔ ذات پات کی تفریق کو غیر قانونی قرار دینا، خواتین کے مساوی حقوق پر زور دینا اور ایک مضبوط جمہوری اور سیکولر سوچ کو اپنانا، یہ سب اس نئی قوم کی بنیاد بنے۔ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا کام تھا، اتنی صدیوں سے چلی آ رہی تفریق اور اتنے مختلف عقائد اور ذاتوں کے لوگوں کو یکجا کرنا تاکہ سب امن اور برابری سے رہ سکیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی نظریاتی فتح تھی۔ اور اب ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو اس ایک خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ قدیم ویدک قبائل کی ان شروعاتی سبھا اور سمیتیوں سے لے کر جدید دور کی ان زبردست عوامی تحریکوں تک جنہوں نے ایک سلطنت کو جھکا دیا، یہ گہری تاریخی جڑیں آخرکار آنے والے کل کو کیسے سنوارتی رہیں گی، یہ واقعی ایک نہ ختم ہونے والا شاندار ارتقائی سفر ہے۔ اس وضاحتی پیشکش میں ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔